دیکھیں، پہلے تو ہماری عدلیہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، پھر ہم ضرور وکلا تحریک کا آغاز کریں گے اگر پولیس ان چیزوں سے باز نہ آئی تو۔ عام شہری کا ٹرائل ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا، اور اس حوالے سے پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ السلام علیکم جی، میں علی حسن ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل۔ ناظرین، لاہور بار ایسوسی ایشن نے کل ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ پولیس کو عدالتوں میں گھسنے سے روکا جائے گا، جس طرح کہ انسانی حقوق کی ایک خلاف ورزی ہو رہی ہے، خاص طور پہ جس طرح پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں اور وکلا کے گھروں میں گھس رہی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ لاہور بار کونسل کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، رانا انتظار صاحب، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، ذرا بتائیے گا اس حوالے سے جو کل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، خاص طور پہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، ایک تو لاہور پولیس اور پنجاب پولیس جو ہے اس وقت زیادتیاں کر رہی ہے اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے چند وکلا کے گھروں پر بھی انہوں نے ریڈز کیے ہیں غیر قانونی طور پر، جن کو کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، اور اس غیر قانونی حرکتوں کے خلاف ہم نے پولیس افسران سے بار بار رابطہ کیا اور انہیں مطلع کیا کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں، ادروائز ہم ایکشن لیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اب فیصلہ یہ کیا ہے پہلے مرحلے میں کہ ہم جو پولیس کا داخلہ ہے وہ کل سے عدالتوں میں بند کر رہے ہیں، کسی پولیس والے کو ہم عدالتوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اگلے مرحلے میں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ آفس کا گھیراؤ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ سر، ایک چیز ذرا کلیئر کیجئے گا کہ جن وکلا کے گھروں میں یہ پولیس جا رہی ہے، کیا یہ وہی وکلا ہیں جو کہ تحریک انصاف کے کیسز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی عام وکیل بھی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے سب پارٹیاں محترم ہیں، سیاست ان کی اپنی جگہ، نہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کے ساتھ، جو لاہور بار کے صدر کے طور پہ، کہ وکلا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، اور زیادتی وہ پولیس اگر کرتی ہے، ہمارے کچھ وکلا اگر کسی کیس میں مطلوب ہے تو ہم نے کبھی نہیں اس پہ کیا، اگر کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے اور غیر قانونی طور پہ یہ کرتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے ایکشن لیں گے، اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم پوری کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ سر، آپ نے اپنے اعلامیے میں حسان نیازی کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہوا تھا، تو انہیں تو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ احسان نیازی صاحب ہیں کدھر ہیں، کیونکہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق ہے، ملٹری کورٹ میں دے دیا گیا، تو ہماری اس حد تک جو بات ہے وہ ہمارا یہی تھا کہ اسے پروڈیوس انہوں نے کر دیا، ملٹری کورٹ میں جو اس کی پروسیڈنگ ہے وہ آگے چلیں گے۔ تو سر، ملٹری کورٹ میں عام شہری کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت میٹر کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہے، عام شہری کا ٹرائل ہونا بھی نہیں چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا، اور اس حوالے سے پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور کیا کرنا ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز کے بارے میں بتائیے گا کہ وکلا تحریک کے حوالے سے جو ہے نا کافی سرگوشیاں چل رہی ہیں اور خبریں وغیرہ آ رہی ہیں، تو کیا اس طرح کا کوئی ہے ارادہ وکیلوں کا؟ دیکھیں، ابھی ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ اپنا فنڈامنٹل رائٹس کی اور باقیوں کی جو خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اگر ان سے پولیس کو، جو ہم نے کل وارن کیا ہے، پولیس اگر باز نہ آئی ان اپنی حرکتوں سے کہ وکلا کے خلاف جو انہوں نے ایک باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کام شروع کیا ہوا ہے، تو پھر ہم ضرور وکلا تحریک کا آغاز کریں گے اگر پولیس ان چیزوں سے باز نہ آئی تو۔ اچھا سر، جیسا کہ آئین کے اندر درج ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہیں، پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر تو اس سپریم کورٹ کی جو آئی ہے ججمنٹ، اس کو بھی نہیں مانا گیا، اور آگے سے الیکشن کمیشن مزید یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات کروائیں گے، اور 90 روز کے اندر تو اب پاسبل نہیں ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ تو آئین بالکل معطل ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے وکلا جو ہے وہ تو دیکھا جائے تو ماضی میں بھی جب آئین کو معطل کیا گیا تھا 2007 میں، وکلا نے ہی دوبارہ سے آئین کو بحال کروایا تھا اور قانون کی حکمرانی کو دوبارہ سے اس ملک میں نافذ کیا تھا۔ تو اس وقت بھی کوئی اسی طرح کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے، آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی، تو کیا وکلا جو ہیں اس کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ہماری عدلیہ بالکل ناکام ہو چکی ہے ان معاملات میں، امپلیمنٹیشن میں۔ اگر 90 دن میں انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تھے تو عدلیہ کو چاہیے تھا کہ اس پر امپلیمنٹ کروایا جاتا۔ عدلیہ کا زور بھی صرف جو ہے کمزور لوگوں پر چلتا ہے، تو بالکل اس پہ عمل درآمد نہیں ہو چکا۔ آئین کی پروٹیکشن کرنا جوڈیشری کا کام ہے، مگر جوڈیشری اس میں بری طرح جو ہے، میں نے جس طرح پہلے بھی کہا، ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، تو آگے بھی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، اور جوڈیشری کو اس وقت اس پر ایکشن لینا چاہیے،
اور جو آلریڈی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشنز وغیرہ پڑی ہیں ان پر آرڈر کرنا چاہیے اور الیکشن فوری طور پر ہونے چاہیے تاکہ آئین کا جو ہے وہ بول بالا ہو سکے. تو کیا وجہ ہے کہ عدالتوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا جا رہا؟ جو بھی کوئی آتا ہے عدالت، جو بھی کوئی آرڈر دیتی ہے، نہ پولیس اسے مان رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور اسے مان رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں یا ادارے جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں تو شہریوں کا کام بھی ہے کہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا اگر ان کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس پر کھڑے ہوں. پھر اگر وہ اس پر کھڑے نہیں ہو رہے، جوڈیشری بھی ہماری، میں نے تو آپ سے پہلے کہا، ناکام ہو چکے ہیں اس معاملے میں. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کیسے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اب اس میں کیا، جب ناکام ہو گیا تو اس کی وجہ اب کیا بیان کریں ہم آپ کو. یہ وہی انہی سے جا کے سوال کر لیں، زیادہ بہتر ہے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ویلیویبل ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. یہ رانا انتظار صاحب تھے، ان کی گفتگو آپ نے جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.